تعلیم کی تہذیب کی پہچان بنے گا، ہاں پہلے مگر سچا مسلمان بنے گا۔ ڈی ایم بھی کمشنر بھی بنے گا میرا بچہ، ڈی ایم بھی کمشنر بھی بنے گا میرا بچہ، ہاں پہلے مگر حافظ قرآن بنے گا، ہاں پہلے مگر حافظ قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، وعلم آدم الاسماء كلها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور۔ قابل صدر سامعین کرام اور مہمانان عزام اور اساتذہ کرام اور پردہ میں بیٹھے ہوئے مائیں اور میرے پیارے بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروقار ختم القرآن کے تقریب میں میرا موضوع سخن جو ہے وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت و اہمیت۔ حاضرین مجلس، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطے اول جبریل امی، کتاب اول قرآن ہدایت اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ دار ارقم ہو یا اصحاب صفا کا چبوترا، صحابہ کرام تعلیم و تربیت سے فیضیات ہوتے ہیں۔ حاضرین کرام، مدارس اسلام کے واقعہ ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے۔ یہی مدارس اسلامیہ ہے جہاں سے اسلام کی پروان چڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایسا دانشگاہ ہے اور ایک ایسا ٹریننگ سینٹر ہے جہاں سے علم و عمل کے پیکر اور اسلام کے ہیروز تیار ہوتے ہیں، جو حضور کے مشن کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالتے ہیں۔ وہ شریعت اسلام پر باطل کے طرف سے آنے والے عاطف اور حملے کو آگے بڑھ کر فیض کرتے ہیں اور پوری انسانیت کی تباہ کی خاطر اپنے آل و عیال کی پرواہ نہیں کرتے، اور جبکہ پوری دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے اور اپنے قرنوٹ کلیکشن کی وجہ سے عذاب کی مستحق ہوتی ہے، اور عن طریق اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ کا معصوم بہنے ٹریننگ سینٹر 3 یا 4 بجے مدارس میں بیٹھ کر، چٹائی پہ بیٹھ کر، سجدہ میں گر کر اپنا تعلق اور کانٹیکٹ اللہ سے بناتے ہیں۔ کبھی اللہ کے سامنے روتے ہیں تو کبھی اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو اللہ ان پر رحم کرتا ہے، اللہ ان پر رحم کرتا ہے اور ہمارے اور آپ کے اوپر سے عذاب کو ڈال دیتا ہے۔ یہ اپنی مدارس کا دین ہے۔ حاضرین کرام، دور حاضر میں دینی مدارس کی ضرورت و اہمیتوں کا کردار لیتا ہے تو فوراً دل و دماغ میں ایک فوراً سوال گردش کرتی ہے، اس دینی مدارس کا کیا کردار ہے؟ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قرآن پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قرآن پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، حلال و حرام بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قرآن کا مسئلہ بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج نمبر رسول پر بیٹھ کر جو حضور کے شرع و اشاعت کی جو بات ہوتی ہے یہ اپنی مدارس کا دین ہے۔ اگر آج دنیا کے کونے کونے میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، یہ اپنی مدارس کا دین ہے، یہ اپنی مدارس کا دین ہے۔ ایک بچہ الف لام میم سے والناس تک 30 پاروں کا حافظ ہوتا ہے، یہ اپنی مدارس کا دین ہے، یہ اپنی مدارس کا دین ہے۔ پھر وہی بچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔